اب ہم ایکسرسائز 1.2 کا کویشچن نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم نے P اور Q کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے۔ فائنڈ دا ویلیو آف P اینڈ Q سچ دیٹ 8 - 3 × 2√ ڈیوائڈیڈ بائی 4 + 3 × 2√ از ایکول ٹو P + Q × 2√ یہی جو P اور Q ہیں انہی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے۔ اس کویشچن یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ہم نے سمپلیفائی کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم اس کویشچن کو لکھیں گے 8 - 3 × 2 کا جذر ڈیوائڈ بائی 4 + 3 × 2√ برابر ہے P = Q × 2 کا جذر۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے کویشچن میں کیا تھا اور کویشچن نمبر 3 میں بھی ایک ہم نے پارٹ اس طرح کا حل کیا تھا کہ مخرج میں یہ جذر نہیں ہونا چاہیے، مخرج کو ناطق بنانا ہے۔ تو مخرج جو ہے وہ ناطق کیسے بنتا ہے؟ یہی بٹا کے نیچے والی جو رقم ہے اس کی علامت تبدیل کر کے اسی کے ساتھ اگر ہم ضرب اور تقسیم کریں، یہ ہے 4 + 3 × جذر، تو ہم 4 - 3 × 2 کے جذر کے ساتھ ضرب اور تقسیم کریں گے۔ اس کو جب ہم سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس یہ بٹا کے نیچے سے جذر ختم ہو جائے گا، اور برابر کی سائڈ پر یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے یہ اسی طرح چلتی آئے گی۔ اب اوپر والی جو رقمیں ہیں 8 - 3 × 2 کا جذر یہ، اور 4 - 3 × 2 کا جذر، یہ دونوں اوپر والی رقمیں آپس میں ضرب ہو جائیں گی، اور بٹا کے نیچے والی جو دونوں رقمیں ہیں یہ آپس میں ضرب ہو جائیں گی، اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں P = Q × 2 کا جذر۔ ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی آپس میں کروانا ہے۔ کیسے ضرب کریں گے؟ پہلے ہندسے کو ہم ضرب کروائیں گے پہلے ہندسے کے ساتھ، یعنی کہ 8 + 4 ہو گیا، پھر جمع نفی ہو گیا، 8 کو ہم ضرب کریں گے 3 × 2 کے جذر کے ساتھ۔ اسی طرح 4 کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے تو جمع ہے، جمع نفی۔ اب اس ہندسے کو اس کے ساتھ ضرب کروائیں گے 3 × 2 کا جذر ضرب ہوگا 4 کے ساتھ۔ اب اس ہندسے کو اس کے ساتھ ضرب کروائیں گے، یعنی کہ نفی پہلے علامتیں بھی ضرب کروانی ہے، نفی جمع 3 × 2 کا جذر، یہ ضرب ہو جائے گا 3 × 2 کے جذر کے ساتھ۔ یہ ہم نے کیسے کیا؟ پہلے ہندسے کو پہلے ہندسے کے ساتھ ضرب کیا، پھر اسی پہلے ہندسے کو ہم نے دوسرے ہندسے کے ساتھ ضرب کیا۔ جب پہلے ہندسے کے ساتھ یہ دونوں ضرب ہو گئے تو پھر دوسرے ہندسے کے ساتھ ہم نے ضرب کروانا ہے، دوسرے ہندسے کو پھر ضرب کروائیں گے پہلے ہندسے کے ساتھ، اسی طرح دوسرے ہندسے کو پھر ضرب کروائیں گے دوسرے ہندسے کے ساتھ، اور بٹا کے نیچے ہم دیکھیں تو ایک فارمولہ بن رہا ہے۔ فارمولہ کون سا ہے؟ 2 ہندسے ہیں اور ان کو ایک دفعہ جمع کا لکھا ہوا ہے اور ایک دفعہ ان کو نفی کا لکھا ہوا ہے۔ فارمولہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے ہندسے آ جائیں تو A = B، یعنی کہ A نفی B لکھا ہوا ہو تو ہم لکھتے ہیں A کی طاقت 2 نفی B کی طاقت 2، پہلے ہندسے کا مربع نفی دوسرے ہندسے کا مربع، اور برابر کے سائڈ پر P = Q × 2 کا جذر اسی طرح آئے گا۔ اب ہم ان کو ضرب کریں گے، 8 اور 4 کو ضرب کریں تو 8 × 4 = 32 ہو گیا، نفی اسی طرح 8 اور 3 کو ضرب کریں تو 24 × 2 کا جذر اسی طرح، نفی 4 اور 3 کو ضرب کریں تو 12 × 2 کا جذر، اور جمع 3 کو 3 کے ساتھ ضرب کریں تو 9، اور یہ 2 کا جذر اس 2 کے جذر کے ساتھ جب ضرب ہوگا تو 2 کے جذر کا مربع ہو جائے گا، اور بٹا کے نیچے ان کا آپ مربع اوپن کریں، 4 کا مربع کھولیں تو 16 ہوتا ہے، جبکہ 3 کا آپ مربع کھولیں تو 9 ہوگا، لیکن 2 کا یہ جذر اور مربع کینسل ہوگا تو 2 اسی طرح ہی رہے گا، P = Q × 2 کا جذر۔ یہ اینڈ تک اسی طرح ہم ساتھ اس کو چلائیں گے۔ اس کے بعد ان کو ہم مزید سمپلیفائی کریں گے، کیسے کہ یہ بھی دیکھیں 2 کے جذر والی رقم ہے اور یہ بھی دیکھیں 2 کے جذر والی رقم ہے، ان کے جو عددی سر ہیں ان کو ہم آپس میں جمع کر لیں گے کیونکہ دونوں کی علامتیں ایک جیسی ہیں، دونوں کی علامتیں مائنس ہیں، تو 24 میں 12 جمع کریں تو 36 ہوتا ہے، لیکن ساتھ علامت بڑے ہندسے کی آئے گی، اور 2 کا جذر اسی طرح ہوگا، صرف ان کے عددی سر جمع ہوں گے لیکن 2 کا جذر اسی طرح۔ اب 9 اسی طرح، اور یہ 2 کا جذر اور مربع کینسل ہو جائے گا تو صرف 2 بچے گا، تو 16 نفی 9 کو 2 کے ساتھ ضرب کریں تو 18 ہو جاتا ہے، P = Q × 2 کا جذر۔ اب یہاں پر ہم مزید اس کو سمپلیفائی کریں گے
کہ 9 کو हम 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 18 बनता है और बटा के नीचे 16 नफ़ी 18 है, यानी कि 18 में से आप 16 को माइनस करें तो -2 हमारे पास बचता है और बराबर है हमारे पास P जमा Q इंटू 2 का जज़र। अब ये भी अकेला हिस्सा है, ये भी अकेला, यानी कि इनके साथ 2 का जज़र वगैरह नहीं है, तो इनको हम जमा कर सकते हैं। 32 में आप 18 जमा करें तो 50 हो गया, नफ़ी 36 इंटू 2 का जज़र उसी तरह बटा के नीचे 2 P जमा Q इंटू 2 का जज़र। अब हमने चूँकि इस साइड को इस तरह लेकर आना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो ये जो 2 है तकसीम हो रहा है तो 50 के साथ हम इसको अलग तकसीम करवा देंगे और 36 इंटू 2 के जज़र के साथ हम इसको अलग तकसीम करवा देंगे P जमा Q इंटू 2 का जज़र। ये 2 वाला टेबल इस 50 के ऊपर 25 दफ़ा जाएगा, लेकिन अलामत साथ उसी तरह आएगी माइनस की, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 वाला टेबल जो है इस 36 के ऊपर 18 दफ़ा जाता है। 18 इंटू 2 का जज़र बराबर है P जमा Q इंटू 2 का जज़र। अब आप देखें जो हमें वैल्यू P और Q की रिक्वायर्ड हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको हम सिंप्लीफाई करके इसी ही शेप में ले आए हैं। तो P के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि P अकेला हिस्सा है और इधर 25 जो है ये अकेला हिस्सा है, तो पहला हिस्सा जो है वो पहले हिस्से के बराबर हो जाएगा जो अकेला हिस्सा है, अकेला हिस्सा मतलब अकेले हिस्से के बराबर। तो P की कीमत यहाँ पर हमारे पास नफ़ी 25 आ जाएगी, जबकि 2 का अददी जो 2 के जज़र का अददी सारा यहाँ पर Q है, और इस साइड पर आप देखें तो 2 के जज़र का अददी सार 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, और यही हमें P और Q की वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड थी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।